دیکھیں، ایک تو ہمارا تفرقہ جو وہ ہے جو ملکوں کی صورت میں، یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، اور نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں، یہ خود بہت بڑا تفرقہ ہے. یہ ہم اسے تفرقہ کہتے نہیں، لیکن اس سے بڑا فرقہ کوئی نہیں ہے. لڑائیاں ان فرقوں کے درمیان ہوتی ہیں جس میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں. ایک مذہبی تفرقہ ہے جو اس کو ہم تفرقہ کہتے ہیں، اختلاف پہ شروع ہوا، ڈفرینس آف اوپینین کی بنیاد پر، مسالک ہیں یا مکاتب فکر ہیں، پھر وہ فرقے بھی بن گئے. میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ انہیں فرقہ بنا رہے ہیں. اوریجنلی فرقے نہیں تھے، لیکن اس وقت کا بیہیویئر انہیں فرقے ثابت کر رہا ہے. جب آپ ایک دوسرے کو یعنی وہ تکفیر کریں، جب آپ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ جانیں حلال کر لیں، تو یہ فرقے والی صورت ہے. جب اس کے موقف کی گنجائش ہی نہ رکھیں، دین میں گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی، وہ گنجائش ہی نہ دیں تو یہ فرقے والی بات ہو جاتی ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک قسم کے فرقے یہ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ بات کر رہی ہیں، اور وہ یہ کر رہی ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں اصلاح ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے، اسلامی نظام آئے، تو اس سوچ کے سارے لوگ مل کے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہ تو غنیمت ہے کہ ان جو اس سوچ کے عامل لوگ ہیں، کم از کم وہ ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کرتے. وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا شدت والا اختلاف کے جس میں یہودی اور نصرانی بنانے والی بات نہیں کر رہے ہوتے، یا مشرک یا اس طرح بنانے والی بات نہیں کر رہے ہوتے. اتنا تو ہے. پھر یہ کہ اتنا بھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا پلیٹ فارم بھی شیئر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلا بھی لیتے ہیں اپنے اس میں، یعنی اس کے نسبت غنیمت ہے. لیکن بہرحال یہ بات تکلیف دہ ضرور ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر مخلص مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے کہ سب مل کے کیوں نہیں کرتے. اس تکلیف کے ساتھ اس میں ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی بھلائی کی بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا اس شر میں ایک خیر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمان جیسے انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ، سوچ، مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں. آج کل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے انگوٹھے سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، آنکھیں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں، اسی سے تو پہچانا جاتا ہے نا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اسی طرح ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں، ہر آدمی کا مختلف مزاج ہوتا ہے. گروپنگ کر سکتے ہیں، ایک بڑا گروپ بنا سکتے ہیں کہ یہ سارے ایک مزاج کے ہیں، لیکن اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا. تو یہ جب مختلف جماعتیں بن جاتی ہیں تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مزاج کے لوگ اس طرح کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں. اب ایک آدمی ذرا جذباتی قسم کا ہے، ذرا وہ نیک دل ہے لیکن اتنا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا پڑھا لکھا بھی ہے تو اتنا سوچتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ اس کو کوئی چلا 40واں کیا ہوتا ہے 4 مہینے لگے گا، وہ ادھر سے نیکی سیکھ لے گا. ایک غور و فکر والا ہے تو کوئی لٹریچر پڑھے گا، کچھ تعلیم حاصل کرے گا، اس کو ادھر سے اسلام مل جائے گی. تو ایک فائدہ ان کا یہ بھی ہے. ایک اور فائدہ بھی ہے کہ یہ جو تقسیم حالت میں دیکھتے ہیں دشمن، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کمزور ہیں، تو چلیں سب کو کام کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرتے نپ دا ایول ان دا بڈ والا مرحلہ شروع ہو جائے. یعنی یہ اللہ کی پلاننگ میں ہے، یہ ہم نے کوئی منصوبہ بنا کے اس طرح علیحدہ نہیں ہوئے، لیکن ایک فائدہ ہے اس کا. ایک تیسرا فائدہ بھی ہے، وہ ان تمام مسلکی جماعتوں کا بھی ہے اگر وہ تفرقہ نہ کر لیں. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں زندہ رہتی ہیں. ایک کہتا ہے رفع الیدین کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں کرو، ایک کہتا ہے امین بالجہر کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں کرو. تو تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہیں، ختم کوئی بھی نہیں ہوا. ایک ہی مسلک کے سارے ہو جاتے تو ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوتا، لیکن کچھ رہ بھی جاتے پھر. تو اللہ نے سارے زندہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں خیر میں یہ آخری بات کو ذرا نکال دیجئے، لیکن وہ واپس آئیے. یہ مرحلہ جیسے آپ نے مکی دور کا مرحلہ کہا، اس میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا پلیٹ فارم علیحدہ ہونے سے. آپ کی دعوت کا بیس بڑا ہونا چاہیے، یعنی وہ پھیلنی چاہیے، جانی چاہیے لوگوں کے پاس. الگ الگ جائیں تب جائیں، اکٹھے ہو کے جائیں تو جس طرح زیادہ پھیلنی چاہیے دعوت، یہ مطلوب ہے. ایک مرحلہ آتا ہے جو جسے آپ مدنی دور کہہ سکتے ہیں مکی دور کے مقابلے میں، یا جیسے ابھی میں نے کہا کہ جہاد کی بلند ترین جو سطح ہے، جب وہ مرحلہ آتا ہے تو اس میں جب کوئی انیشیٹو لے لیتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹ کر لے، آگے بڑھ جائے، یعنی مطلب یہ کہ وہ 9 میں ہی کر گزرے، تو اس کے بعد جب آنسلاٹ آتی ہے اور وہ بھاگے نہ، غائب نہ ہوں، کھڑے رہیں میدان میں، تو اس وقت جتنے بھی یہ کارکن جس جماعت کے بھی ہوں گے وہ اس طرف آ جائیں گے، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں.
جو قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، مخلص لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج جو کام آپ کو مختلف نظر آ رہا ہے کہ وہ فلانے فورم پہ ہو رہا ہے، فلانے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے، یہ سارا کام ایک وقت میں آ کے ایک ہو سکتا ہے جب آخری پش کا ٹائم آتا ہے، اس ٹائم پہ یہ سب ایک ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ۔ یا میں وہی جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور یہ کہ اللہ نے اپنی نعمت کے طفیل تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ کر دیتے ہیں اللہ۔ دل جوڑنے کا کام اللہ کرتا ہے، جیسے ہدایت اللہ دیتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، اسی طرح دل، تالیف قلب، یہ اتحاد اور اتفاق، یہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوشش کرنا اس کے لیے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ کوئی آپ نے بیسوں دفعہ دیکھا ہو میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے تو آپ جو مرضی کر لیں نہیں دور ہوتی، اللہ ہی کوئی دل جوڑ دے تو جوڑ دے، نہیں تو وہ بات بہت آگے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نہ بچوں کو ایک طرف دیکھتے ہیں، نہ خاندانوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ماں کے واسطے سننے کے لیے تیار ہو کہتے ہیں بس انف از انف، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو وہ ابھی آیا نفری بڑھا دیتا ہے تو اتحاد اور اتفاق بھی دے دیتا ہے۔